جب آپ کو کوئی سخت غصہ دلا دے اور آپ کے صبر کی انتہا ہو جائے اور اگلا بندہ کہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، تو آپ اس کو کیسے جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جواب دیں گے ہی نہیں۔ جب آپ کو کوئی صحیح غصہ چڑھا دے اور آپ پھٹ پڑیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اسے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب ہوتا ہے بہت دفعہ ہم جو ہے نا اپنے اندر چیزیں رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صبر ہے۔ دیکھیں، اگر آپ خاموش ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ صبر کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ پرسکون رہیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہے جو آپ کو بری لگے، آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، ٹھیک ہے، یا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور لیٹ سے اگر کہتے ہیں کہ آپ سے برداشت ہو ہی نہیں رہا تھا اور آپ بس پھٹنے ہی والے ہیں، اور آپ کسی نے کہا کہ تم ہی شیطان ہو یا یہ شیطان کا عمل ہے، اور اس وقت آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں، آپ تبھی جو ہے وہ چیز ہار گئے۔ اگر آپ نہیں کنٹرول کر رہے نا اس چیز کو، تو آپ ان کو کہیں سلام، بس معاف کریں، ہم اور بات نہیں کر سکتے۔ بڑی عزت سے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جس میں آپ کو لگے کہ آپ کا پارا ہائی ہو جائے گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ اگلے کو بتا دیں کہ وہ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں گے، کوئی بھی بات نہیں کہیں گے، تو یہ صبر کے مترادف ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو انسان ہے نا، اس کے اندر آٹومیٹکلی چیزیں بھرتی جاتی ہیں۔ آپ ان کو پیار سے سمجھا دیں کہ یہ باتیں ناپسند ہیں مجھے، آپ یہ باتیں نہ کہیں۔ آپ اپنی فرسٹریشن آرام سے نکال سکتے ہیں، کہیں کہ یار یہ نہیں بات ٹھیک، یا پھر آپ غصے میں آ جائیں اور صحیح بات پوچھیں تو پھٹ پڑنا، یہ اصل صبر کی کمی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قوت دیں کہ ہم اپنے احساسات کو بہتر طریقے سے سامنے لا سکیں اور پیار سے ڈیل کرنے والے بنیں، اور ان میں سے نہ بنیں جو ہمیشہ غصے کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پہ قابو کرنے والا بنائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔